اگر 7 دن میں 724 بچوں کو قتل کرنے والی نسل کش ریاست کی جانب سے اس کی عوامی سطح پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو ہم کرکٹ میچوں میں ہارنے پر خوش ہیں۔ اس وقت نیتن یاہو جو ہے وہ ہٹلر بن چکا ہے اور وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی۔ نیتن یاہو وقت کا بہت بڑا دجال ہے، ہٹلر ہے، اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے۔ اسرائیلی بچوں کے لیے اخلاقی ذمہ داری کے پابند ہیں تو ہمیں فلسطینی بچوں کے لیے بھی یہی اخلاقی ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ مجھے خون کا پیسہ نہیں چاہیے، ہدا قطان کا ٹویٹ وائرل ہوا ہے۔ فاطمہ بھٹو اور بھارتی اداکارہ نے بھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ہنا خواجہ بھی ظلم پر چیخ اٹھی ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ معروف میک اپ برانڈ ہدا کی بانی اور عراقی نژاد امریکی خاتون ہدا قطان نے غزہ کی حمایت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر دھمکی دینے والی اسرائیلی خاتون کو جھاڑ پلا دی۔ ہدا قطان نے سوشل میڈیا پر اپنی 40ویں سالگرہ کی سیلیبریشن کی تصاویر شیئر کی تھی جس پر انہیں مداحوں نے مبارکباد پیش کی۔ وہیں غزہ کی حمایت پر اسرائیلیوں نے ان پر تنقیدی تبصرے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک خاتون نے میک اپ آرٹسٹ کو غزہ کی حمایت کرنے پر دھمکی بھی دے ڈالی۔ اسرائیلی خاتون نے ہدا قطان کی تصاویر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے غور کیا یا نہیں، لیکن اسرائیل میں آپ کو اور آپ کی پروڈکٹس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی آپ کی پروڈکٹس بہت بڑی تعداد میں خریدتے بھی ہیں، لیکن آپ غزہ کی حمایت کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے یہ جاری رکھا تو اسرائیلی آپ کی پروڈکٹس خریدنا چھوڑ دیں گے، اور چاہے پھر وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اسرائیلی خاتون نے یہ بھی لکھا کہ یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے کیونکہ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد آپ کی پروڈکٹس کی خریدار ہے اور غزہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹس خرید سکیں کیونکہ وہ ہتھیار خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی خاتون کی طویل دھمکی بھری پوسٹ پر ہدا قطان نے جواباً لکھا کہ مجھے خون کا پیسہ نہیں چاہیے، اور یہ منہ توڑ جواب تھا ہدا قطان کی جانب سے اس اسرائیلی خاتون کو جو یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیلی آپ کی پروڈکٹ خریدنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا تماچا ہے اسرائیلیوں کے منہ کے اوپر۔ ادھر ناظرین، معروف پاکستانی ادیب، سیاستدان اور سماجی کارکن فاطمہ بھٹو نے اسرائیل کی جانب سے پاکستان کی شکست اور بھارت کی جیت پر خوشی منانے پر صہیونی ریاست پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں 14 اکتوبر کو جو میچ کھیلا گیا تھا جس میں بھارتیوں کی جانب سے کئی غیر اخلاقی مناظر دیکھنے کو ملے۔ میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست تو دی اور اس پر اسرائیل کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے بھارت کو جیت پر مبارکباد پیش کی گئی اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان پر طنز کیا گیا۔ اپنی ٹویٹ میں اسرائیلی حکومت اکاؤنٹ سے لکھا گیا تھا کہ ہم بھارتی دوستوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے اظہار سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ ہم خوش ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران بھارت نے پاکستان پر فتح حاصل کی اور پاکستان اپنی فتح حماس دہشت گردوں کے نام کرنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اور ناظرین، اب اس پر فاطمہ بھٹو نے رد عمل دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ اگر 7 دن میں 724 بچوں کو قتل کرنے والی نسل کش ریاست کی جانب سے اس کی عوامی سطح پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو ہم کرکٹ میچوں میں ہارنے پر خوش ہیں۔ ادھر ناظرین، بھارتی حکومت سمیت وہاں کی اکثریت اس وقت اسرائیل فلسطین جنگ میں اسرائیلیوں کے ساتھ ہے اور فلسطین سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے برعکس بالی ووڈ کی اسٹائلش کوئین سونم کپور نے فلسطینی مظلوم بچوں اور وہاں جاری مظالم کے خلاف آواز بلند کر دی ہے، جس کے بعد انہیں بھارتیوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سونم کپور کی جانب سے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسٹوریز پوسٹ کی گئیں جن میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اداکارہ کی انسٹاگرام اسٹوریز کا اسکرین شاٹ ایک مصدقہ ایکس اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا گیا جس میں سونم کپور کو بہادر قرار دیا گیا ہے، جبکہ خاموش رہنے پر دیگر اداکاروں اور اداکاراؤں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارتی اداکارہ کی پہلی انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا تھا کہ غزہ میں آدھی عوام بچوں پر مشتمل ہے۔ سونم کپور نے اگلی اسٹوری میں امریکی صحافی نکولس کرسٹوف کے تحریر کردہ مضمون کا ایک اقتباس پوسٹ کر دیا جس میں اسرائیلی بچوں کی حمایت جبکہ فلسطینی بچوں کے ساتھ بے حسی کی مذمت کی گئی تھی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ہم اسرائیلی بچوں کے لیے اخلاقی ذمہ داری کے پابند ہیں
تو ہمیں فلسطینی بچوں کے لیے بھی یہی اخلاقی ذمہ داری دکھانی چاہیے. ان کی زندگی کا وزن برابر ہے. اگر آپ کو صرف اسرائیل یا غزہ میں انسانی زندگی کی پرواہ ہے تو آپ کو در حقیقت انسانی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. اس کے علاوہ سونم کپور نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر غزہ کے اسپتال کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے. اس ویڈیو میں ایک فلسطینی ڈاکٹر کو غزہ میں موجود فلسطینیوں کی حالت زار بتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اداکارہ نے اس دلخراش ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ رحم کرو. ادھر ناظرین، سینئر پاکستانی اداکارہ حنا خواجہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر کی جانے والی بربریت پر اسلامی ممالک کی خاموشی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. سینئر اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام پر فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے متعلق ایک پوسٹ شیئر کی ہے. اداکارہ کی شیئر کی گئی پوسٹ میں درج تھا کہ 75 سالوں سے پڑھایا اور بتایا جاتا رہا ہے کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور باقی اسلامی ممالک آزاد ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ صرف فلسطینی آزاد ہیں اور باقی تمام اسلامی ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات کر دی ہے پاکستانی اداکارہ نے. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ چاہے امریکی نژاد خاتون ہوں، فاطمہ بھٹو ہوں، بھارتی اداکارہ سونم کپور ہوں یا پاکستانی اداکارائیں، تو تمام کی تمام جو ہے وہ اس اسرائیلی بربریت کی مذمت کر رہی ہیں اور کھل کر مذمت کی بھی جانی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پوری دنیا سے اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو جو ہے وہ ہٹلر بن چکا ہے اور وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی اور کہا تھا کہ چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان سکے کہ ہٹلر نے کیوں یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا تھا. لیکن ناظرین، نسل کشی کسی بھی قوم کی ہو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور مسلمانوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، اگر جنگ کرنا ہے تو حماس کے مجاہدین سے جنگ کرو، اگر جنگ کرنی ہے تو حزب اللہ سے جنگ کرو، اگر جنگ کرنی ہے تو ایران سے جنگ کرو، مسلمان ممالک سے جنگ کرو، لیکن نہتے مسلمان بچوں کو شہید کرنا، خواتین کو شہید کرنا، یہ کھلم کھلا درندگی ہے جو نیتن یاہو کر رہا ہے. اور نیتن یاہو وقت کا بہت بڑا دجال ہے، ہٹلر ہے. اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے حکمران اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ان خواتین کی جانب سے ان حکمرانوں کو چوڑیاں پیش کر دینی چاہیے کہ ڈوب مرو، شرم سے ڈوب مرو کہ جب مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور تم اپنے اپنے محلات کے اندر خاموشی سے بیٹھے اپنے اقتدار کو انجوائے کر رہے ہو. ایسی حکمرانی پر لعنت بھیجنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو نیکی کی ہدایت دے اور امت مسلمہ کی خاطر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وقت جہاد ہے، یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب امداد فرمائے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.